اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ پیش خدمت ہے پروگرام جب آنکھ کھلے ڈاکٹر KS بٹالوی کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے، ہم نے سورہ توبہ کی تفسیر اور ترجمہ شروع کیا ہوا ہے۔ آج کے دن کے لیے ہیں آیت نمبر 26 سے 30 تک، ملاحظہ فرمائیں۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذاب الذین کفروا وذالک جزاء الکافرین۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک من یشاء واللہ غفور رحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا مساجد الحرام۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا مسجد الحرام بعد عامهم ھذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله وباليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم نہیں دیکھے، یعنی وہ لشکر اتارے جو تم نے نہیں دیکھے، اور ان کو سزا دی جنہوں نے کفر کیا، اور یہی کافروں کی جزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، صحابہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر نازل فرمائی، اور مدد کے لیے وہ افواج بھیجیں جو آپ نہیں دیکھ سکتے تھے، یعنی فرشتوں کی فوجیں، اور آپ کے ساتھ وہ مددگار کے طور پر جنگ کرتے رہے آپ کے ساتھ، اور دشمنوں کو شکست فاش ہوئی، اور یہی کافروں کی سزا ہے۔ اللہ کافروں کو ایسے ہی سزا دیتا ہے۔ جب مسلمان مومن اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو اللہ کی سکینت، اللہ کی مدد، اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے، اور جب اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے تو پھر شکست فتح میں بدل جاتی ہے۔ مسلمانوں کو یہ دین اسلام نے ترغیب دلائی ہے کہ جنگ کرو اللہ کے لیے، جہاد کرو اللہ کے لیے، فوجوں کا، اسلحے کا اور قوت کا مت گمان کرو۔ اصل قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اصل مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یہ یہود و نصارہ کے تلوے چاٹنے بند کر دیں۔ ہم اپنے حکمرانوں سے بھی کہتے ہیں اور اپنے علماء دین سے بھی کہتے ہیں، ہوش کے ناخن لیں۔ مسلمان کہلاتے ہو اور مسلمانوں والے کام نہیں کرتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ سے مدد نہیں مانگتے، اللہ پر یقین نہیں رکھتے، کیسے مسلمان ہو؟ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم۔ پھر اس کے بعد اللہ توبہ کی توفیق دے گا جسے چاہے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔
یہاں یہ کافروں اور مشرکین کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کافر اور مشرکین توبہ کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں تو اللہ انہیں توفیق دے گا معافی کی، بخشنے کی، کیونکہ وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اللہ توفیق دے گا انہیں توبہ کرنے کی، تبھی یہ معافی ملے گی، تبھی بخشش ملے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، حکمیہ جملہ ہے مسلمانوں، حکمیہ جملہ ہے۔ علماء کرام نے یہ سارے جملے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے عرب ریاستوں کے حکمران جو کعبہ کا اور جو مسجد نبوی کا جو خود کو انتظامیہ میں شامل کرتے ہیں، مسجد حرام کی انتظامات ہیں، خادمین ہیں، یہ ان کے لیے خصوصی طور پر حکم ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ مشرک لوگ ناپاک ہیں، مشرک لوگ ناپاک ہیں۔ فلا يقربوا مسجد الحرام بعد عامهم هذا، پس وہ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ جائیں گے۔ یعنی جب سے یہ سورہ توبہ کی آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اس کے بعد مشرکین کا مسجد حرام میں یعنی خانہ کعبہ میں جانا سختی سے منع کر دیا گیا، اور حکم دے دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک حرم میں داخل نہیں ہوگا، بیت اللہ میں داخل نہیں ہوگا، یہ نجس ہیں، اور اگر یہ توبہ کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، ایمان اختیار کر لیں تو ان کو آنے کی اجازت ہوگی، اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اور اگر تم کسی کے فقر سے ڈرتے ہو تو اللہ جلد ہی تمہیں فضل سے غنی کر دے گا۔ یعنی اگر مسلمانوں آپ کو خوف ہے کہ ہمارا رزق بند ہو جائے گا، ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا، ہمارے روزگار کے ذرائع بند ہو جائیں گے، اگر ہم کفار سے، یہود و نصارہ سے تجارت نہیں کریں گے، یہ ہمیں مدد نہیں کریں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے توبہ کر لیں۔ اللہ نے صاف فرما دیا کہ تمہیں اس قسم کے کسی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی فکر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ جب چاہے گا تمہیں مال و مال کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، مومن ہو جائیں، اور اللہ کے فضل کی دعا کریں، اللہ کا فضل تلاش کریں، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ کیا اللہ کے وعدے بھی یقین نہیں ہے؟ مسلمانوں غور کرو، مسلمان بھی ہو اور اللہ کے وعدے پہ بھروسہ بھی نہیں ہے، یہود و نصارہ کے وعدے پہ بھروسہ ہے جو تمہاری کھال ادھیڑ رہے ہیں، تمہارا خون چوس رہے ہیں، ورلڈ بینک، IMF سے قرض لیتے ہو، جو تمہیں حرام کا مال کھلاتے ہیں۔ سود اللہ سے جنگ ہے، کھلم کھلا جنگ، اور ان کی شدید قسم کی شرائط جن میں سود سرعام ہے۔ بچ جاؤ اگر خود کو بچانا چاہتے ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور سود سے باز آ جاؤ، سود کو چھوڑ دو، پھر ہی کوئی ترقی آئے گی۔ اگر سودی کاروبار کرتے رہو گے تو ترقی نہیں پاؤ گے، ذلت و رسوائی مقدر رہے گی۔ ان اللہ علیم حکیم، اگر اس نے چاہا بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی تمام قسم کی دانائیاں، تمام قسم کی بڑائیاں، تمام قسم کی حکومتیں، تمام قسم کے خزانے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے بے انداز غنی کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں ہی آپ کو غنی کروں گا اپنے فضل سے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا
बिल-यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु। लड़ो इन लोगों से जो ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं, ना यौम आखिरत पर, और ना इन चीज़ों को हराम समझते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने हराम की हैं। वला यादीनुन्ना दीनल हक़्क़ि व मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यादिन व हुम सागिरून। और न दीन हक़ को इख्तियार करते हैं ना उन लोगों में से जिन्हें किताब दी गई, यहाँ तक कि वो हाथ से जज़िया दें और वह हक़ीर हों। यानी यहाँ एक और बात, एक बड़ा ही अहम हुक्म नाफज कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, फरमा दिया ये वो लोग हैं जिन पर किताब नाज़िल हुई, वो अपनी किताब पर भी ईमान नहीं रखते। इन लोगों में जिन्हें किताब दी गई, अगर वो और ना दीन हक़ को इख्तियार करते हैं, ना अपनी किताब पर यकीन करते हैं, ना अपनी किताब पर अमल पैरा हैं, और ना हक़ को इख्तियार करते हैं, यानी इनको इस बात की तरफ कुरान में ये इशारा है कि उनकी अपनी कुतुब में आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की बशारतें मौजूद हैं, और हुक्म मौजूद है कि जब मेरा आखिरी नबी आ जाए तो उसकी अताअत करो, उसकी ताबेदारी करो, उसकी मदद करो। और ये हुक्म है उनकी अपनी किताब का। वो अपनी किताब के भी हुक्म को मानने को तैयार नहीं और हक़ रास्ते को इख्तियार करने को भी तैयार नहीं। यहाँ तक कि आगे हुक्म जो है कि अगर वो हक़ रास्ते इख्तियार नहीं करते तो वो जज़िया दें अपने हाथों से और अपने आप को हक़ीर हों, और वो हक़ीर हों, आजी करते हुए जज़िया दें अपने हाथों से। ये हुक्म है अल्लाह का। वक़ातिलुल यहूदु अज़ीर वक़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसरा मसीहा इब्नुल्लाह। और यहूद ने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा है, और नसारा ने कहा मसीह अल्लाह का बेटा है। ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम युज़ाहिऊन क़ौलल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्लु क़तलहुमुल्लाह अन्ना युअफ़्फ़कून। ये इनके अपने मुँहों का कहना है, इसमें यानी हकीकत कोई नहीं है। ये इनका खुद साख्ता बयान है, ये खुद साख्ता बातें हैं, खुद से घड़ी हुई बातें हैं। वो इन लोगों की बात की मुशाबत कर रहे हैं जिन्होंने इनसे पहले कुफ्र किया। यानी यहूद ने पहले कुफ्र किया, नसारा ने उनकी नकल उतारते हुए कुफ्र किया। यहूद ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा, और ईसाइयों ने मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा। ये यहूदियों की नकल उतारते हुए उन्होंने मसीहों ने ये अमल किया। वो इन लोगों की बात की मुशाबत कर रहे हैं जिन्होंने इनसे पहले कुफ्र किया। अल्लाह इन्हें मारे, किधर बहकाए जा रहे हैं। यानी अल्लाह ने उनके लिए सज़ा तजवीज़ की हुई है और बद्दुआ भी की हुई है मोमिनों की तरफ से कि अल्लाह उन्हें मारे। ये किधर जा रहे हैं यहूदों ने सारा। यहूदियों ने एक नबी को अल्लाह का बेटा बनाया, ईसाइयों ने दूसरे नबी को अल्लाह का बेटा बनाया। तो इसीलिए अल्लाह को हुक्म आ गया कि ये किधर जा रहे हैं, किधर बहकाए जा रहे हैं, किधर लोगों को बहका रहे हैं, जो कि हकीकत से बहुत दूर है। अल्लाह हमें सबको नेक रास्ते पे, हक दीन पे चलने की तौफीक व हिदायत अता फरमाए। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखते रहें चिराग रहमत HD इस्लामिक। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह निगहबान।